تو سنیتا سے جو شادی ہے، ہو سکتا ہے سنیتا جی میری اس بات کو مائنڈ کر جائیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. یہ بڑی مشہور بات ہے. اور دنیا کے ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے. جی. انتہائی عروج کا زمانہ تھا، ایک سال میں 10 فلمیں جب گووندا کی ریلیز ہوئی اور سنیتا سے شادی ہوئی. بالکل. اس کے بعد گووندا اسی مقام پر رہا. مثلا اگر وہ یہاں تھا نا تو سنیتا کی شادی کے بعد 5-6 سال یہی رہا. بالکل. اوپر نہیں گیا. اس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہوا ایسا، اور نیچے آتے 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 پھر بالکل ہی نیچے چلا گیا. صحیح ہو گیا. اب اس دوران ایک تو وہ نیچے چلا گیا. ہاں جی. اور جس وقت مرد جو ہے یا عورت کوئی بھی ہو وہ شعبے سے تعلق ہو اور ان کا عروج کا زمانہ چلا جائے تو ان کے گھر کی جو رونقیں اور محفلیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں. ٹھیک. محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، دعوتیں ختم ہو جاتی ہیں، پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے، اخبار نویسوں کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر صرف ایک دوسرے کے لیے رہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس وقت ان کی جو وہ انٹرسٹ ہے نا، وہ انٹرسٹ آف رومانس جو ہے وہ دم توڑ دیتا. اور وہ محبت یا وہ شادی جو شہرت کو سامنے رکھ کر کی جائے، یا کسی کے مقام کو دیکھ کر شادی کی جائے، یا کسی کی دولت کو دیکھ کر شادی کی جائے، یا اپنی کسی ضرورت کے تحت شادی کی جائے، میں نے اس شادی کو 99% ٹوٹتے دیکھا ہے. اوکے. شادی عبدالحی یا محبت یا کوئی بھی رشتہ جی وہ قائم رہے گا ہمیشہ جس کی بنیاد صرف 2 باتوں پر ہوگی. وہ 2 باتیں کون سی ہیں سر؟ پہلی بات احساس اور دوسری بات عزت. عزت اور احساس. ایک دوسرے کا احساس رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ساری زندگی رشتہ چلے گا. اگر کسی ضرورت کے تحت محبت ہے، مثلا میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں، اسی کو لے لیں. اب میرا پروگرام، آپ کا پروگرام لوگ پسند کر رہے ہیں. جی. کل اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک لوگ ہمارے سے اکتا جاتے ہیں یا ہمارے پروگرام بور ہو جاتے ہیں. لوگ نہیں اکتانا چاہتے ہم سے، ہم ان کو مجبور کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے پروگرام نہیں اچھے رہتے، ہمارے پاس کنٹینٹ اچھا نہیں ہوتا، ہم ان کو گلا نہیں دے سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. آج وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر کل وہ نہیں دیکھیں گے ان کو ہم سے نفرت ہوگی. بات یہ کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں رہی ہے، ہمیں ماننا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ جو ہمارا رشتہ ہے عوام کا، ہماری یہ ختم ہو جائے گا. اللہ نہ کرے ہمارا اور عوام کا رشتہ. میں ایک بات کروں، مثال دے رہا ہوں. اسی طرح اگر وہ ہماری دل سے عزت کرتے ہیں، جی، ان میں ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ہمیں ویسے بھی پیار کرتے ہیں، ہمیں عزت کرتے ہیں. جی، وہ ہمیشہ ہمیں عزت کریں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ہم کبھی کچھ تھوڑی بہت غلط بات بھی کر دیں گے، معیار سے نیچے کی بھی بات کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں یار، سمجھ جائیں گے، اچھی بھی گالیں نہیں کی تھی، گل کر کوئی ایسی گل. تو اس طریقے سے وہ پھر محفلیں ویران ہو جاتی ہیں سر. وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ چکا چوند ختم ہو جاتی ہے، روشنیاں گھر کی کم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کی باتوں سے چڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی باتوں پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے پر اعتراض کی بچھاڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں کوئی اور لڑکی بھی انوالو ہو، یہ بھی ہوا جی، کہ اس دور میں مراٹھی ایک ہیروئن تھی جس کے ساتھ گووندا کے مراسم جو سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے یہاں تک سوچا کہ میں شادی کر لوں. اب آپ کو پتہ ہے ہندو مذہب میں دوسری شادی نہیں ہے. جی جی بالکل. تو لیکن مراسم ہو سکتے ہیں. ہاں. تو وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے سنیتا کے لیے کہ بہت بڑا بینک تھا کہ وہ، ٹھیک ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ دونوں جو تھے وہ گھر تھے 2، ایک فلیٹ تھا چھوٹا سا، ٹھیک ہے، سامنے ایک گھر بنایا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو اس فلیٹ میں ہی رہتے تھے پہلے. جب بڑا گھر بن گیا تو گووندا جو تھے وہ رات کو کبھی 2 بجے آنا، کبھی 4 بجے آنا، کام کبھی کے معاملات اس طرح نہیں کام کے معاملات. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، پھر سر جس وقت انسان عروج میں ہوتا ہے نا تو وہ مشہور ہی نہیں ہوتا، وہ مصروف بھی بہت ہوتا ہے. وہ رات کو 2 بجے آئے گا، 3 بجے آئے گا، 4 بجے آئے گا، پھر آ کے سوئے گا، پھر اگلے دن پھر اٹھے گا کہ میں نے جانا ہے. جس وقت اس کے پاس کام نہیں رہتا، ہاں، تو اس وقت اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ میں نے 2 بجے گھر جانا ہے یا میں نے 3 بجے گھر جانا ہے. اوکے. تو اب وہ جو سیٹ پر ہلا گلا ہوتا تھا، ادھر محفل ہوگی، وہاں شوٹنگ، یہاں گانا، پکچرائز، ادھر جانا ادھر جانا، وہ تو ختم ہو گیا. اب وہ پھر سارا ڈھونڈتے ہیں کہ اگر تو کوئی لڑکی ہے تو اس کے پاس چلے جائیں گے، ساری زندگی یا سارا وقت اس کے ساتھ گزار لیں گے، رات کو گھر آ جائیں گے، یا آپ کے ساتھ گزار لیں گے، میرے ساتھ گزار لیں گے، کسی اور دوست کے پاس چلے جائیں گے.
کلب میں چلے جائیں گے, ڈانس دیکھیں گے, شراب پئیں گے, گھر آ جائیں گے. تو اس کی چونکہ روٹین وہی رہی 2 بجے 4 بجے گھر آنے کی. ہاں جی. تو سنیتا نے پھر کہا ہوگا, جملہ یہ بولا ہوگا کہ اب تو آپ کے پاس کام بھی نہیں, آپ کس مصروفیت میں ہوتے ہیں. تو وہ جو بیویاں خاص جملہ بولتے ہیں, کسی ماں دے کار ہوندے ہو, کس سے ہوندے ہو, یعنی ان کو مراٹھی کا بھی پتہ تھا. جی. تو اب جو آدمی ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک تو کام نہیں, ایک وہ نہیں, اب اس نے بھی آنکھیں پھیر لی, اس کی زبان بھی بدلی, وہ پھر تلخی شروع ہو جاتی. جب تلخی شروع ہو جاتی ہے تو گووندا نے اپنا تکیہ اٹھایا یا اپنا بستر اٹھایا یا کمبل اٹھایا یا جو بھی اٹھایا اور سامنے اپنے گھر میں چلا گیا. اب آمنے سامنے رہتے ہیں لیکن الگ رہتے ہیں. اچھا, علیحدہ رہتے ہیں. تو مجھے اپنا ایک مکالمہ یاد آ گیا, جو ہیرو ہیروئن ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہیروئن پوچھتی کیا سوچ رہے ہو, تو مسکراتا کہتا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کتنے قریب ہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ہم کتنے دور ہیں ایک دوسرے سے. واہ. تو کہتا ہے وہ فلان جو ہے, میں کہتا ہے نبیل کتنا دور ہے تم سے, وہ لندن ہوتا ہے, لیکن کتنا قریب ہے تمہارے ساتھ, وہ اس سے پیار کرتی ہوتی, یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے سامنے رہتے ہیں لیکن دور ہیں, لیکن ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہو گئے. اب وہ اپنے بچے اور بچی کے ساتھ اس فلیٹ میں, وہ اس گھر میں. ٹھیک ہے. یہ عرصہ گزر گیا تو سنیتا سے پوچھا, اب آپ کو پتہ ہے اخبار والے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ آپ کو گڑبڑ چل رہی ہے. ہاں جی. تو آج سنیتا جی وہ کہاں ہیں, گووندا جی کہاں ہیں؟ کہتی گووندا جی وہ سامنے گھر میں. تو کہتے آپ کے پاس کیوں نہیں؟ کہتے بھائی وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے 3-4 بجے آنا ہوتا ہے, میری بچی اور میرے بچے ہم ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ وہ وہاں پڑ جاتے ہیں. ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی تھی 14 فروری کو, جی, جس میں انہوں نے صحافی نے پوچھا کہ گووندا جی کدھر ہیں, تو انہوں نے کہا ہیپی ویلنٹائن ڈے. اس کا مطلب کیا سر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں, وہ مطلب ویلنٹائن ڈے اور ویلنٹائن ڈے وہاں میں ویلنٹائن ڈے وہی پھول پیش کرتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں, جی پیار کے اظہار کرتے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس کا شک یقین میں بدلا ہوگا کہ وہ مراٹھی لڑکی سے ہی پاس گئے ہوں گے. اب ابھی تک وہ مراٹھی لڑکی آئی نہیں سامنے, ابھی تک گووندا کا بیان بھی سامنے نہیں آیا. لیکن ان کی جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں اور اکثر جھوٹی ہوتی ہیں. اکثر مطلب میں نے تو دیکھا سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ, میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑ کر بہت خوش ہوتے ہیں, ان کی نیچر ہوتی ہے, سیڈسٹ ہوتے ہیں اور اذیت پسند, جو لوگوں کو اذیت میں دیکھ کے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اسپیشل آیت اتاری کہ رشتوں کو مت توڑو, کہ وہ لوگ جو رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا توڑتے ہیں وہ گھاٹے میں رہیں گے. تو یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی رشتہ دار نے آپ کی اتنی بےزتی کی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں. ہاں جی. تو اس قسم کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی رشتہ دار کے گھر میں جانے سے تمہاری عزت جاتی ہو, بے عزتی ہوتی ہو, تو پھر بھی جاؤ. کیا بات. لیکن اس بےعزتی کا بدلہ قیامت کے روز میں دوں گا آپ کو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اتنا یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق دینا مرد کو حق دیا ہم نے, لیکن یہ وہ جائز عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. بالکل. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رشتے کبھی نہ توڑو. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اچھا سر, یہ جو خبریں چل رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, میں اس مین ٹاپک پہ آتا ہوں سر, جو آج کل چل رہا ہے کرنٹ, یہ تو ساری آپ نے کہانی بتائی. کرنٹ یہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کیس ہے, گووندا اور سنیتا علیحدہ ہونے لگے ہیں. سر مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن کوئی نہ گووندا کی طرف سے بیان آیا, نہ کوئی بیان سنیتا جی کی طرف سے آیا, نہ ہی کسی پروڈیوسر نے کہا. انہوں نے کہا, ایک پروڈیوسر نے, بہرحال میں نے دیکھی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی کوئی رشتہ داری کی وجہ سے آپس میں تھوڑی بہت چپکلش ہوئی ہے, لیکن لوگوں نے یہ کہہ دیا طلاق ہو گئی, یہ ہو گیا, 37 سال بعد طلاق ہو گئی. میں آپ کو ایک تاریخ کی بات بتاتا ہوں کہ دنیا کا ہر شخص تقریباً جب کسی میاں بیوی کو دیکھتا ہے, ہاں جی, تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ الگ ہو جائے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ توڑنے کا آغاز ہوا دنیا میں, ہاں جی, وہ میاں بیوی کے رشتہ توڑنے کا آغاز ہوا. کلام پاک میں, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے, کلام پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں 2 فرشتے اتارے, ہاروت اور ماروت, جی, جن کو جادو کا علم جن کے پاس تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان فرشتوں کو اتارا اور ان سے یہ لوگ جادو سیکھتے تھے، اور جب کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، جی ہمارے اوپر مر اطمینان لاؤ، یہ غلط ہے، لیکن وہ پھر بھی ان سے وہ علم سیکھتے رہے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے۔ یہ ایک انسانی نیچر بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کہتے ہیں اولاد اپنی اچھی لگتی تھی، بیوی دوسرے دی اچھی ہاں لگتی، جی یہ ہے نا، سنا ہوا آپ جی نے؟ بڑی اس طرح کے تو محاورے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا اب گووندا کو اور بیوی کو، تو جو سنیتا کے چاہنے والے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے وہ یہ تو ہے کا ایسا سی، وہ تو ایسی تھا، چھوڑو اس کو۔ ہاں اور جو گویتا کے دوست ہوں گے وہ کہتے ہوں یار یہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، چھوڑو۔ تو وہ جڑ کے بیٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن میری یہ دعا ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ 37 سال ہو گئے ان کو شادی کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ الگ نہ کرے، جدا نہ کرے، ان کو ایک ساتھ رکھے۔ مجھے ان کی اس طلاق کو دیکھ کر اپنے ٹریڈ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ بھی تقریباً میرے خیال میں 37 یا 40 سال بعد الگ ہوئے تھے۔ ایس سلیمان صاحب نے زرین کو طلاق دی تھی، ان کی بیوی تھی، صحیح، اور اس کی بھی وجہ سمجھ نہیں آ سکی آج تک۔ اوکے، اس کی آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا طلاق کیوں ہوئی، کیوں سیپریشن ہوئی۔ نہ کوئی زرین کا وہ سنا کوئی غلط افسانہ، تو نہ ان کا کوئی افسانہ تھا۔ کیا بات ہوئی، کس وجہ سے اختلاف ہوا کہ یہاں تک نوبت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی تو اسی طرح میری یہ دعا ہے کہ یہ ایسا واقعہ نہ ہو، اور میں اپنے سننے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے رشتوں کو کبھی نہ توڑو، کیا بات ہے، اور کبھی نہ توڑنا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کا جو حکم دیا ہے غریبوں بے کے شک۔ لیے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، کہ کوئی تمہارا بھائی تو ضرورت مند نہیں، بالکل بھتیجا تو نہیں، قریب ترین رشتوں سے شروع کرنا، چلتے 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 آخری رشتے تک اگر بالکل۔ کوئی نہ ملے، پھر محلے میں ڈھونڈو غریب کون ہے، ہاں، تمہارے گھر میں ملازم سفید کیا ہے، پوش۔ ان سے شروع کرو۔ یہ نہیں کہ تمہاری ملازمہ یا ملازم تو بھوک سے مرتے ہوں اور تم باہر جا کے خیراتیں باہر کر دیتے کے ہو۔ جاؤ۔ بالکل ٹھیک، تو اس سے کیا ہے کہ رشتوں کو قریب رکھو، صحیح، تو اس طریقے سے رشتے قریب رہتے ہیں۔ آج کا یہی لیسن ہے میرا، اور یہی سبق ہے، اور یہی التجا ہر ایک سے کہ محبت بھی کرو تو اس کی بنیاد جسم کو نہ رکھو، اس روح کو رکھو جو عورت کے اندر ہوتی ہے، کیا بات ہے، اور عورت بھی یہی دیکھے اس مرد کے حسن کو۔ یہ آنے جانے چیزیں، عورت ہاں کا جی۔ جو حسن آج دیکھ رہے ہیں یہ سال بعد نہیں ہوگا، یہ 2 سال بعد نہیں ہوگا، یہ 3 سال بعد نہیں ہوگا۔ تو کون سی چیز ہے جو جوڑ کے رکھے گی؟ روح احساس، اور انسان، وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اور عزت۔ بالکل، آپ نے ایک بیوی کی ہے، وہ آپ کی عزت ہے، اس کی جو آپ کی عزت ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کریں، اس کو رلنے نہ دیں۔ جب آپ کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ بھی اتنی بے عزت ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں، یار اے فلاں دی بیوی ہے، وہ فلاں دی بیوی آج ادھر جا رہی سی یا ادھر جا رہی، وہ کہیں اور کہیں نہ کہیں تو جائے گی نا۔ تو ان چیزوں کو بچا کے رکھیں۔